الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر، آج ماہ ربیع الاول سن 1446 ہجری کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطہر و مبارک ذکر جاری ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ کی عظمت، شان، منقبت، رفعت اور فضیلت کا ایک پہلو عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا میلاد، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا بے مثال ہے۔ بے مثال کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی مثال کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ جس انداز میں، جن حالات میں، جن واقعات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت با سعادت پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جن خرق عادت اور انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات کو ظاہر فرمایا، وہ آپ ہی کے ساتھ خاص تھے، کسی اور کے ساتھ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ آپ کا میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، ولادت تب عربی کے الفاظ ہیں، آپ کی پیدائش یہ بے مثال ہے، اور اس کا بے مثال ہونا میں قرآن کی آیات کے ساتھ اور کچھ آپ کی سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابوں کے اندر موجود واقعات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، یہ بتلانے کے لیے کہ تاکہ ہمیں یہ بات پہلے سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، مستحضر ہو، مستحکم ہو کہ ہمیں اللہ نے کتنے عظیم نبی عطا فرمائے ہیں، جن کے طریقوں کو اور سنتوں کو آج ہم نے
ان کی غلامی کا نعرہ لگا کر نظر انداز کر رکھا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے، ان کی شان کتنی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے اللہ کی نظر میں۔ دیکھیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بچے پیدا ہوئے اور ہوں گے قیامت تک، لیکن اس پوری کائنات میں کوئی ایک انسان بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا نہ آئے گا جس کی آمد سے ہزاروں سال پہلے اسے اللہ سے کسی نبی نے مانگا ہو۔ اور یہ بھی میں بہت قریب کا آغاز کر رہا ہوں، ورنہ اگر قرآن کی آیات کے ضمن میں یوں کہوں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ کائنات کے وجود کے بعد قیامت تک نہ پہلے ایسا ہوا نہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا انسان دنیا میں آیا ہو کہ کائنات کے بننے سے بھی پہلے اللہ نے اس کی رسالت و نبوت کو نبیوں سے منوایا ہو۔ یہ صرف ہمارے نبی کا خاص ہے، یہ بھی حضور کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو نبیوں نے بیت اللہ بنا کر اللہ سے محمد الرسول اللہ کو مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کی شان ہے کہ کائنات کو بنانے سے بھی پہلے خود اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے از آدم تا عیسیٰ سب سے حضور کی رسالت و نبوت کو منوایا ہے، پہلے ان کی عظمت کو بتلایا اور پھر سب سے منوایا۔ تو میں دونوں جھلکیاں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ حضور کا میلاد بے مثال ہے کہ یہ ایسی ہستی دنیا میں آئی کہ ان کی ولادت تو درکنار دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے انہیں منوایا، اور منوایا بھی نبیوں سے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے عالم ارواح میں، جب میں اور آپ اور ساری انسانیت اس عنصری وجود کے ساتھ نہیں بلکہ روح کی شکل میں موجود ہے، تو اللہ نے دو وعدے لیے، ایک وعدہ سب سے لیا عام روحوں سے، اور ایک وعدہ خاص ارواح سے لیا۔ عام روحوں سے جن میں امتیں بھی شامل اور نبی بھی شامل، ان سے اپنے آپ کو منوایا کہ دنیا میں جا کر مجھے رب مانو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا مانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد خاص ارواح سے جو انبیاء کی روحیں تھیں، ان سے محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کو منوایا۔ پہلے ان کا شان بتلایا، پھر ان کی رسالت و نبوت کو ان سب سے منوایا، اور پھر سب سے آخر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، تو حشر میں عالم ارواح میں ہونے والی اس گفتگو کو قرآن بنا کر ان کے قلب اطہر پہ اتار دیا، تاکہ قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کا ہر فرد جب قرآن کی یہ آیت پڑھتا جائے گا تو اپنے حبیب کا شان بھی بڑھتا جائے گا، اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا، خاتم النبیین کا شان بھی اس کے دل میں اترتا جائے گا۔ یہ وعدہ ہے قرآن میں ہے۔ یہ تیسرا پارہ
اور تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے اور پہلی پہلی آیات ہیں۔ اللہ کا قرآن سنیں، ایمان بھی تازہ کریں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین نے تمام انبیاء و رسل کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا۔ یہ عظیم جلسہ ہو گیا۔ کیا شان ہے اس اجتماع کی، جہاں سننے والے انبیاء ہیں، خطاب کرنے والا خود رب العلا ہے، اور تقریر کا موضوع شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے از آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کی مقدس پاکیزہ روحوں کو جمع کر کے فرمایا میرے نبی و رسولو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں اپنے اپنے زمانوں میں رسالت و نبوت کی ذمہ داریاں دے کر اپنے اپنے زمانوں میں مبعوث کروں گا، اور تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا۔ یہ جو میں نے معنی کیا نا کچھ، یہ من کا معنی ہے۔ عربی میں من بہت سے معنی بدلانے کے لیے آتا ہے۔ یہ عام طور پر من کچھ بعض کچھ حصہ بتانے آتا ہے۔ جب بندہ کہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا میرے پاس 10 بندے آئے، ان میں سے ایک عالم تھے، ان میں سے ایک عالم تھے، سارے نہیں۔ تو یہ جو ان میں سے ایک تھے نا، یہ مفہوم عربی میں من سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ من کا معنی ہوتا ہے ان میں سے، اس میں سے۔ تو یہاں بھی لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا۔ کچھ جناب آدم کو، کچھ جناب نوح کو، کچھ جناب خلیل کو صحیفوں کی شکل میں، کچھ جناب موسیٰ کو تورات کی شکل میں، کچھ جناب داؤد کو زبور کی شکل میں، کچھ جناب عیسیٰ کو انجیل کی شکل میں، کچھ دیگر پیغمبروں کو صحائف کی شکل میں، احکامات کی شکل میں۔ اور یہ صحائف اور یہ احکام ہوں گے بھی کچھ اور ہوں گے بھی عارضی۔ جب دوسرا نبی آئے گا تو پہلی شریعت کو بدل ڈالے گا۔ یہ حال، شان یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، اور کسی کو روح اللہ بنا دیا۔ شان تو یہ بھی ہے۔ اللہ کا خلیل بن جانا کوئی کم بات ہے، اللہ کا کلمہ بن جانا اور کلیم بن جانا
یہ بھی کوئی کم شان نہیں، یہ سابقہ نبیوں کی شان ہے. کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، یہ ان کی شانیں ہیں. اس کو رب نے اس سے تعبیر کیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا. میں نے طالب علمانہ ذوق میں تصور کی دنیا میں پوچھا الہ العالمین، یہ سابقہ نبیوں سے بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کروں گا، لیکن جن کی شان بتلانے کے لیے یہ ساری تقریر کی جا رہی ہے انہیں کتنا دیا جائے گا؟ تو قرآن کی روح بولی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اپنے محبوب کو تو اتنا عطا کریں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. ہم دیتے جائیں گے، وہ لیتے جائیں گے. ان کا سینہ وسیع ہے، ہمارا خزینہ وسیع ہے. ان جیسا لینے والا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں. وہ لینے میں با کمال ہیں، ہم دینے میں بے مثال ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اپنے محبوب کا تو دامن بھر دیں گے. اور وہ کتنا ہوگا؟ ایک جگہ اس کی جھلک دکھائی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن سمندر ہے، سمندر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب انہیں تو کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کریں گے، لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کے دامن میں ڈال دیں گے. یہ سورہ کوثر کا خلاصہ ہے، میں خلاصہ دے رہا ہوں. فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کے دامن میں ڈال دیں گے. آپ بس فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ میری خاطر قربانی دیتے رہیے، میرے سامنے نماز پڑھتے رہیے، اپنی جبین نیاز جھکاتے رہیے. ہم آپ کا دامن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے بھر دیں گے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، باقی رہی آپ کے دشمن کی بات تو ہم اس کا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ سورہ کوثر کا خلاصہ ہے. کبھی اس پر انشاءاللہ پوری تفصیل سے وضاحت سے عرض کریں گے یہ کیا چیز ہے. بڑی لمبی باتیں ہیں یہاں پہ. کوثر کے اتنے معنی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کوثر کیا چیز ہے. یہ تو ایک معنی میں نے آپ کو بتایا جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں اسی آیت کے ساتھ لکھا ہے. الکوثر الخیر الکثیر، یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جتنی حضور کے شان کے ساتھ بھلائیاں اور خیریں سجتی تھیں، اللہ نے سب اٹھا کر اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی. اور میں اگلی بات کہنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے. کوثر کیا چیز ہے؟ اس کے بہت سے معنی. ایک معنی ہے حوض کوثر، نہر کوثر، حوض کوثر. اور یہ جنت میں جانے سے پہلے عالم حشر میں حضور حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے. اور جو ایک بار کوثر کا جام پیے گا وہ حشر کے 50,000 سال کے لمبے دن میں دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوثر پر رکھے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. تو یہ عظیم موقع ہے. لیکن یہ جام کس کو نصیب ہوگا؟ حوض کوثر کا مبارک جام کس کو نصیب ہوگا؟ اور اس میں بھی ایک اور بات بھی سنو.
کچھ وہ ہوں گے جن کو فرشتے بھر بھر کے یہ جام پلائیں گے، اور کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو حضور اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے۔ اور یہ میرا تصور ہے، کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن اپنے طالب علمانہ ذوق میں کہتا ہوں، وہ جو شان صحابہ ہماری گھٹی میں پڑی ہے نا، وہ اس کے بغیر تو پھر تقریر مکمل نہیں ہوتی نا۔ بھائی جن خوش نصیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے، مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے نمبر پہ عثمان آئے گا۔ وہ جو 40 دن بھوکا پیاسا تڑپتا رہا، لیکن کہا مر سکتا ہوں، حضور کے شہر کا امن اپنے لیے خراب نہیں کر سکتا۔ قربانی تو دیکھیں، تھوڑی دیر پیاسا رہ کے تجربہ کرنا کہ 40 دن رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ قربانی ہے مظلوم مدینہ حضور کے دوہرے داماد کی۔ 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 دن بھی نہیں، 40 دن گزار دینا۔ بس بتانا آسان ہے، کہنا بڑا مشکل ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ سلام ہے عثمان کی عظمت، عقیدت کے لاکھوں کروڑوں پھول نچھاور ہوں حضرت عثمان کی اس وفادارانہ ادا پر۔ حشر میں جب لوگ جائیں گے، حضور فرمائیں گے عثمان آ، اپنے لبوں کو ذرا میرے ہاتھوں کے قریب کر، آج تیری تسکین ہو جائے۔ یہ میرا ذوق ہے کہ بھائی وفادار نبی اپنے وفادار دوست کو بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ حشر میں جہاں خوش نصیبوں کو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا، وہاں انشاءاللہ پہلے نمبر پہ عثمان کو ملے گا۔ اس کی قربانی یہ بتاتی ہے، وہاں جن خوش نصیبوں کو کوثر کا جام نصیب ہوگا، وہاں پہلی نمبروں پر جن لوگوں کو پہلی صف میں حضور کے ہاتھوں سے پینے کا موقع میسر آئے گا، جناب حسین ابن علی بھی سر فہرست نظر آئیں گے، جس نے 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر بھی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ہر ایک کی جزوی خصوصیات بھی ہیں، ہر ایک کی نرالی شانیں ہیں، اس کی انشاءاللہ وہاں دلداری کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بات سے بات نکلتی رہتی ہے۔ کوثر کا جام کس کو نصیب ہوگا، اس کے لیے ایک شارٹ بات کر رہا ہوں، بالکل آسان، کیونکہ علمی انداز عوام کی سمجھ سے اوپر ہوتا ہے۔ کوشش میں کرتا ہوں کہ علمی انداز کو عوامی رنگ میں ڈھال کر پیش کیا جائے۔ کوثر کا جام کس کو نصیب ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں ایک کوثر دیا ہے، جو اس سے پیے گا اس سے بھی پیے گا۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں کوثر ہے قرآن، یہ قرآن کوثر ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو سمیٹ کر اللہ نے اس میں رکھ دیا، اور حضور کے قلب اطہر سے گزار کر اس امت کو عطا فرمایا۔ اب جو اس سے عقیدے اور عمل کی صورت میں جی بھر کے پیے گا، حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے جام بھی اسی کو نصیب ہوگا۔ جس نے اس کو نظر انداز کر دیا یہاں، اس کو وہاں وہ جام بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول فرمائیں گے، بھائی ہم تو بڑے خوش ہیں نا، قرآن سفارش کرے گا، اللہ کرے ہم ان میں آئیں جن کی قرآن سفارش کرے گا، لیکن کچھ بد نصیب وہ بھی ہوں گے جن کی قرآن سے بے وفائی کرنے پر اللہ کے نبی رب العالمین کے دربار میں شکایت کریں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ لوگوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کو فرمائیں گے، میرے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جن کے حق میں نبی کی اور قرآن کی سفارش ہو جائے گی وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن
جن کے خلاف یہ شکایت ہوگی وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا قرآن کے کوثر سے پینے والا حوض کوثر سے بھی پیے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، آیات اور روایات ایسے کھلتی جاتی ہیں تو بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور ہمارا ایک جمعے کا موضوع جو ہے نا وہ کئی جمعوں پر پھیل جاتا ہے، لیکن وہ صرف رٹی رٹائی تقریر سنا دیں تو مزہ نہیں آتا۔ تو رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو خطاب کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر اپنے اپنے اوقات میں دنیا میں بھیجوں گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا۔ یہ بعد کس کا معنی کیا؟ ثم کا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا پھر بعد، یہ آئے اس کے بعد یہ آئے، وہ آئے پھر وہ آئے۔ یہ جو پھر اور بعد اردو کے لفظ ہیں، عربی میں اس تعبیر کو لفظ ثم ادا کرتا ہے۔ اور ایک اور لفظ میں نے کہا پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا۔ یہ عظیم کس کا معنی کیا؟ یہ جو رسول کی دو پیشیں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ اس میں زبر زیر بھی ویسے نہیں آتی، وہ بھی ایک معنی دیتی ہے۔ یہاں پر جو دو پیشوں والی تنوین آئی ہے یہ عظمت بتانے کے لیے آئی ہے، شرف بتلانے کے لیے آئی ہے، بلندی بتلانے کے لیے آئی ہے کہ میرا رسول تم سب کے بعد آئے گا اور ہوگا بھی عظیم۔ تو یہ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد عظیم رسول آئے گا۔ اور جب قرآن کی آیات مچلتی ہے تو پھر طالب علمانہ اداؤں میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، کتنی عظمتیں لے کر آئیں گے، کتنی بلندیاں لے کر آئیں گے۔ قرآن کی روح مسکراتے ہوئے کہتی ہے لوگوں ذرا سنو، سب آنے والے جن سے یہ بات ہو رہی ہے یہ سب اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بن کے جائیں گے۔ ان سب کے بعد آنے والا عظیم نبی ان نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، یہ سب مقتدی بن کے جائیں گے۔ ان سب کے بعد آنے والا عظیم رسول ان سب کا امام بن کے جائے گا۔ یہ سب اپنے اپنے زمانوں میں جائیں گے، ان کا زمانہ بھی محدود ہوگا، علاقہ بھی محدود ہوگا، لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئے گی تو اعلان ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے انہیں سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا، بلکہ بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، حضور فرماتے ہیں صرف انسانوں اور جنوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی چلے گی وہاں وہاں پر محمد مصطفیٰ کی مصطفائی چلے گی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد عظیم رسول آئے گا۔ آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن عظمتوں اور بلندیوں کی اس معراج پہ ہوگا کہ جس دھرتی پہ قدم رکھے گا وہ دھرتی بھی قرآن بن جائے گی۔ کیا نرالی بات، کیا نرالی عظمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے ہوں گے تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے ذرے بھی عقیدت سے میرے آقا کی تلیوں کو چومتے ہوں گے۔ فرمایا یہ اتنا عظیم بن کے آئے گا، جس دھرتی کا باشندہ ہوگا، جہاں قدم رکھے گا، اس دھرتی کی قسمیں عرش معلیٰ سے اٹھائی جائیں گی۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ فرمایا رب العالمین نے مجھے اس شہر مکہ کی قسم، خطیب کے ذہن میں سوال آیا شاید مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہاں بیت اللہ موجود ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کعبہ صرف مکہ میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی گلی کوچے میں بنایا جاتا ہے نا، یہ تو بنایا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کعبہ مکہ میں رہے، روضہ اطہر مدینہ منورہ میں رہے، گلی گلی میں نہ آئے۔ یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے نا، محبت کے لبادے میں کہیں توہین تو نہیں ہو رہی؟ ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہاں کعبہ بنا کر اس کے چکر لگانے سے ثواب نہیں ملتا، اس کعبے کے گرد چکر لگاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا۔ یہاں مصنوعی کعبے کی تصویروں کے گرد گھومو گے تو ثواب نہیں، کچھ اور ملے گا۔ یہاں روضہ اطہر بنا کر سلام پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو وہاں سبز گنبد کے سائے میں جاؤ گے تو حاصل ہوگی۔ اور ویسے بھی عاشق در پہ جاتا ہے، محبوب کو گھر پہ نہیں بلاتا، گلیوں گلیوں میں نہیں بلاتا۔ یہ عاشقوں کی شان نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کو موت کے بعد بھی حضور بلاتے ہیں کہ بلال کیا ظلم ہو گیا، ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ یہ عشاق ہیں، یہ عشاق ہیں جن کا ایمان قیامت کی صبح تک آئیڈیل اور معیار بن کر چمک رہا ہے قرآن کی آیات میں۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، یا اللہ اس لیے کہ یہاں بیت اللہ موجود ہے، یہاں آپ کی قدرت کے عظیم نشان صفا اور مروہ موجود ہیں، آب زمزم کا چشمہ موجود ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بیت اللہ تو یہاں پہلے بھی موجود تھا، آب زمزم کا چشمہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، میری قدرت کے عظیم نشان پہلے بھی موجود تھے، لیکن آج مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے محبوب آپ جو اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہو، شان ہے، یہ عظمت ہے میرے نبی کی۔ بھائی جن گلیوں کے ذروں پر میرے محبوب کا مبارک قدم آتا ہے وہ ذرہ چمک جاتا ہے۔ جب تیری اور میری زندگی میں حضور کا طریقہ، اسوہ اور مشن آئے گا تو ہم بھی چمکیں گے۔ یہ شان بتلا کر عمل کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ جس پیغمبر کے قدموں نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ درفشانی، درفشانی کا معنی ہوتا ہے موتی چننا، آپ نے قطروں کو چن کر دریا بنا دی۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ارے خود نہ تھے جو راہبر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے کہ اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اعظم بنا دیا۔ اور یہ خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے، وہ دیکھیے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر ہو رہا ہے، جناب عمر اچانک چلتے ہوئے ایک گھاٹی میں دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عظیم انسان کی آنکھیں برسنے لگی، اور ساتھ چلنے والوں نے دیکھا جن کے روب سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، آج ان کی آنکھیں برس رہی ہیں اور کھڑے برابر گھاٹی میں گہرائی میں دیکھتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ بالآخر کسی بے تکلف ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین عرب کی کرنی ہے، ساری فوج رکی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ روتے ہی جا رہے ہیں؟ خطاب کے فرزند کی زبان پر عظیم جواب آیا، فرمایا لوگوں سنو، میں زمانہ جاہلیت میں اسی جگہ اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور شام کو جب واپس جاتا تو میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے، بھوکے چلے جاتے۔ میرے والد خطاب مجھے ڈانٹ کے فرماتے، عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا، تو بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ آج میں رو رہا ہوں کہ یہ کس کی فیض رسانیاں ہیں، یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے کہ جس عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج عمر اس عظمت کی اس بلندی پہ چلا گیا کہ جس راستے پر میں چلتا ہوں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ درسگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے کہ جس نے قلبانوں کو پاسبان بنا دیا، بکریاں چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنا کر قرآن میں چمکا دیا۔ اور کیوں نہ معیار بنتا، وہ صحابہ انتخاب خدا بن کے آئے اور پھر نگاہ مصطفیٰ سے نکھارے گئے، ان کا ایمان اللہ کے نبی کی صحبت میں چمکا، اور خود رب العالمین نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کے دلوں پر لکھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہ وہ ہیں جن کے دلوں کی تختیوں پر ایمان اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب خباب و بلال کی چربی سے انگاروں کو بجھایا جا سکتا ہے، مگر ان کے دلوں پر لکھا ہوا ایمان مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا رب العالمین نے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا عظیم رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تم سب کی تصدیق کر دے گا۔ تم وعدہ کرو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اپنے ادوار میں ان کی آمد کی خوشخبریاں بھی دیتے جاؤ گے، اور جب موقع آئے گا مسجد اقصی میں انہیں امام مان کر ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ معراج کے سفر میں ایمان لانے والا وعدہ تو سب نبیوں نے نبھا دیا کہ سارے پیچھے کھڑے ہو گئے، ایمان بھی ہے، اقتدا بھی ہے، اور اپنے ادوار میں خوشخبریاں بھی دیتے آئے سارے۔ اور ان میں سے جو آخری تھے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان میں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی خوشخبری کو تو رب نے قرآن بنا دیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد رسول آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور نے فرمایا انا فی الارض محمد وفی السماء احمد، میرا نام اللہ نے زمین پہ محمد رکھا ہے اور آسمانوں
آسمانوں میں احمد رکھا ہے، اور جس نبی نے آسمانوں میں رہنا تھا اسی نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں خوشخبریاں بھی دی اور مسجد الاقصیٰ میں آ کر تعاون بھی کیا۔ اللہ نے 2 وعدے لیے تھے، تعاون بھی کرو گے، خوشخبریاں بھی دو گے، ایمان بھی لاؤ گے۔ تعاون بھی کر دیا کہ پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلے انتظار میں تھے، مسجد الاقصیٰ میں سارے انتظار میں تھے، جب حضور آئے تو سارے پیچھے کھڑے ہو گئے، تعاون بھی ہو گیا، احترام بھی ہو گیا۔ اب ایمان لانے کے لیے ان میں سے جو آخری تھے نا، اللہ نے انہیں قبول کیا کہ تم ان کے بعد جا کر ان پر ایمان لا کر سب کی نمائندگی کرنا۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں، ان میں سے جو آخری ہیں حضرت عیسیٰ، اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ جب یہ اپنی دنیاوی حیات گزار کر آرام فرما لیں گے نا، تو پھر جب ان کی امت کو ضرورت پڑے گی، تم جانا عیسیٰ، تم تشریف لے جانا، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی امت کی مدد کر کے یہ عالم ارواح میں کیا جانے والا وعدہ سب کے سامنے نبھا کر دکھا کے آنا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، وہ آئیں گے اور اپنی رسالت و نبوت کا نہیں، حضور کی رسالت و نبوت کا اعلان کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی کی نصرت کریں گے، اور پھر دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت کرنے کے بعد ان کو طبی طور پر جب وفات ہوگی تو پھر روضہ اطہر میں حضور کے پہلو میں آرام فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ حضور کا میلاد بے مثال ہے، وہ ایک جھلک میں نے قرآن سے دی کہ کائنات کے میلاد سے پہلے، کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ نے حضور کی شان کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا نبی آ رہا ہے۔ آج تو کسی کے آنے سے چند ماہ پہلے الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، اور بڑی جناب خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ رزلٹ تو پتہ نہیں پیدائش کے وقت بدل جائے۔ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، رب نے سب کو کہا تم سب کا امام آ رہا ہے۔ تو بھائی جن کا تذکرہ اس انداز میں ہو، جن کی شان اتنی بلند ہو، ہمیں اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے مجھے تمہارے حصے میں رکھ دیا اور امتوں میں سے تمہیں میرے حصے میں رکھ دیا۔ بس جب ہم حضور کے حصے میں آ گئے تو ہماری قسمت جاگ پڑی۔ اللہ کرے ہمیں اس نسبت کی قدردانی ہو۔ اتنے عظیم نبی کا طریقہ اس وقت ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے، اللہ کرے حضور علیہ السلام کی شان، مقام، فضیلت دل میں اترے اور عمل کا ذوق بیدار ہے۔ عمل کا یہ عالم ہے، میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت امت سنت کو بے وقت سمجھ رہی ہے، اور یاد رکھنا جب امت حضور کی سنتوں کو نظر انداز کرتی ہے تو اللہ انہیں اپنی نظروں سے نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب امت کی اداؤں میں سنت آتی ہے تو یہ ایک ایک امتی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ عنوان جاری ہے۔ اس کا دوسرا سٹیپ جو میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہزاروں سال پہلے حضور کی آمد سے، میلاد سے ہزاروں سال پہلے رسول اللہ کو خلیل اللہ نے مانگا، اس کا قرآنی انداز انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا جائے گا۔ آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ یہ 25 ستمبر بروز، یہ بدھ بنتا ہے نا غالباً، یہ 25 ستمبر کو چگڑالہ میں ایک عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں اہل سنت کے قائد مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب اور غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، جنہوں نے صحابہ کرام کی عظمت و شان کا پہرا دیتے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، یہ سب حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دن 12 بجے سے عصر تک ہوگی۔ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں، ایسے مجاہد کردار لوگوں کی زیارت بھی باعث ثواب ہے۔
اس جلسے کو ضرور کامیاب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔